بغور سنیں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور قدرت پر ہمیں جو ہے وہ ایک یقین کامل بھی حاصل ہوگا، اور ساتھ میں دولت کے گھمنڈ میں رہنے والوں کے عبرت کا بھی ہمیں علم ہوگا. قارون کا انجام آج ہمارا موضوع ہے. منیم بھائی، قارون اول تو آپ بتائیے تھا کون، اس کا تعارف بیان کر دیں. تعارف بعض اوقات تو شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے کہ چلو وہ بہت اچھی کوئی شخصیت، تو یہ اچھی شخصیت تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، مگر پھر بھی تعارف اس لیے کہ پتہ چلے کہ تھا کون، پھر اس کے ساتھ جو ہوا وہ آگے انشاءاللہ بیان ہوگا. اس کے متعلق قرآنی آیات کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن بھائی، یہ قارون کا ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن مذمت کے اندر اس کا نام لیا جاتا ہے. قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، اور اتنا خوبصورت اور شکیل نوجوان تھا کہ اس کے چہرہ اتنا دلکش اور اتنا حسین تھا کہ لوگ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو جو ہے منور کہا کرتے تھے. یعنی اتنا خوبصورت تھا. اور اس کی ایک کوالٹی، اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ جو وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تورات، یہ اس کا سب سے بڑا عالم بھی تھا اور تورات کا حافظ بھی تھا، بہترین قاری بھی تھا. اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا، لیکن جب یہ بغاوت پر اترا، پھر اس نے جو کام کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نسبت فرمایا. ایک تو حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا علیہ السلام ہے، دوسرا یہ کہ توریت کا عالم، تیسرا یہ کہ قاری، چوتھا یہ کہ اللہ نے اس کو حسن و جمال بھی دیا، تو لوگوں میں مشہور بھی منور کے نام سے، یعنی اچھے نام کے ساتھ جانا جاتا تھا. دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کا ذکر فرمایا تو اس کو جب بندہ پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام دیا. پھر جب ایسے لوگ سرکشی پہ اتر آتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی ذلت ایسے لوگوں کا مقدر بنتی ہے. عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا ہر صورت کے اندر بندے کو اپنی خفیہ تدبیر کے حوالے سے بندے کو غور کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، امید بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے. قارون کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے اندر اللہ کریم جل مجدہ و جل شانہ و عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، ان قارون کانا من قوم موسیٰ، کہ یہ قارون تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہم، پھر اس نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اس نے بغاوت کی، بغاوت پر اتر آیا، سرکشی کرنے لگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے عطا فرمائے تھے، آگے اس کا ذکر ہوا، اتنے خزانے عطا فرمائے کہ جن خزانوں کو اٹھانا ایک بڑی جماعت کے لیے بھی بھاری ہو جائے، ایک بڑی جماعت بھی اس کے خزانے کو نہ اٹھا سکے. ہم نے اس کو اتنے خزانے عطا فرمائے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ سرکشی پہ اتر آیا، اور سرکشی کا جو سبب بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا کہ اپنی جو ہے مال کی زکوٰۃ نکالی جائے، تو اس نے پہلے تو حامی بھری کہ میں اپنی مال کی زکوٰۃ نکالوں گا، لیکن بعد کے اندر جب اس نے جا کر اپنے اموال کی جو ہے کیا کہتے ہیں حساب لگایا، 1000واں حصہ اس نے نکالنا تھا، اس نے حامی بھی بھری تھی، جب اس نے جا کر حساب لگایا تو وہ جو ہے وہ کافی بہت زیادہ مال بن رہا تھا جو اس نے اللہ کی راہ میں دینا تھا، زکوٰۃ دینی تھی. اب یہ مکر گیا، اور جب مکرا تو صحیح، لیکن مکرنے کے ساتھ یہ لوگوں کو بھی بھڑکانے لگا. ہاں جی، پھر ایک پورا واقعہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس نے جو کیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. تو یہاں جو آپ بیان کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کے قارون پر اللہ کی نعمتیں تھیں، اللہ نے اسے دنیاوی خزانے بھی دیے، دینی علم بھی دیا تھا، اور یہ لوگوں میں ایک دینی اور دنیاوی اعتبار سے ایک اچھی پرسنالٹی سمجھا جاتا تھا. ایسا ہی تھا منیم بھائی؟ دنیاوی دینی اعتبار سے دونوں اعتبار سے سمجھا جاتا تھا، مگر وہ قرآن پاک کی آیت میں وَبَغَى عَلَيْهِمْ، بغاوت کرنے لگا. اس کی قوم نے بھی اس کو سمجھایا، اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ، قوم نے کہا کہ تو اترا نہیں، تکبر نہیں کر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قوم نے اس کو سمجھایا، لوگوں نے اس کو سمجھایا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، لیکن اس نے کسی کی بات نہ سنی، اور پیسے کی جو ہے وہ دولت کے نشے کے اندر آ کر جو ہے یہ اترانے لگا اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگا. اور معاذ اللہ جو آگے واقعہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس نے معاذ اللہ ایک غلط الزام لگوایا، جس کو قرآن کے اندر بھی بیان کیا گیا. تو اب پھر آخر کے اندر اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے اس کو زمین کے اندر اور اس کے گھر کو زمین کے اندر ہم نے دھنسا کے رکھ دیا. یعنی یہ اس کا انجام ہوا، قارون کا انجام یہ ہوا اس کی وجہ سے. کیا کہتے ہیں حسین بھائی؟ جی محسن بھائی، اگر اللہ ہمیں محفوظ فرمائے عافیت کے ساتھ، اگر قارون کے واقعے کو پڑھیں تو چند چیزیں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ حسین اتنا تھا کہ اسے منور کہتے تھے، چمکدار.